خود کو اس ٹائم نہ یہاں کا دیکھ رہا ہوں نہ وہاں کا دیکھ رہا ہوں، ایک موت کے کنارے پہ کھڑا ہوں۔ دیکھتا ہوں میں یار یہ معاملہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہوئے، بس یہی سوچتے یہاں پہ سوچ ختم ہو جاتی ہے یار، زندگی جو ہے نا ختم ہے میری، بس ابھی نکل جائے دم یا بعد میں، بس وہ چیز۔ السلام علیکم، میں انیلا باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب پیج۔ زارا کیس نے لیا ایک اور موڑ، اور قدیم کا انٹرویو آنے کے بعد سب کے دماغوں میں بہت سے کوشچن آئے کہ آیا زارا کو انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا، قدیم کس کی طرف ہے، کیا وہ اپنی بہن اور اپنی ماں کو بچا لے گا، جو کہ عام ہر ایک کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعد میں بچا لیتے اپنے خون کی وجہ سے، کیا اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ قدیم کے انٹرویو نے بہت سے کوشچن کے جواب بھی دیے، لیکن بہت سے کوشچن اور بھی پیدا ہوئے کہ آیا اب زارا کو انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ سیالکوٹ میں یہ واقعہ پیش آتا ہے زارا کے ساتھ، جو کہ اٹلی سے کچھ ٹائم پہلے واپس آتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے اور کچھ مہینے 2 مہینے پہلے واپس آتی ہے، اور اس کی ساس اور نندے مل کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، اسے پہلے تکیہ رکھ کے اسے مارتی ہیں، اس کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہیں، اس کے بعد اس کا سر جو ہے اسے جلا دیتی ہیں، اس کے بعد وہ اس سارے کو 5 بوریوں کے اندر بند کر کے ایک نالے میں پھینک دیتی ہیں پانی کے اندر، کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے وہ سگرا، جو کہ اس زارا کی ساس ہوتی ہے، جو کہ اس کیس میں انوالو ہے، سگرا اور یاسمین، سگرا جو کہ اپنے چاچا ساتھ بیٹے کو نوید کو اس سب میں انوالو کرتی ہے اور لاہور سے اسے منگواتی ہے اس کام کے لیے، اور اسے اٹلی جانے کا جانسا دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں حد کر دیا ان لوگوں نے، کہ دیکھیں اس کے ٹکڑے کر دیے، اس کا حاملہ تھی، وہ 2.5 سالہ اس کا بیٹا بھی تھا شافر، تو دیکھیں اتنا بھی حسد کیوں۔ ابھی تک جو ریزن سامنے وہ تو یہی ریزن آ رہی ہے کہ جی اس کا بیٹا جو ہے بیوی سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ خدا کے بندو اس چیز کو سمجھو، اگر آپ نے اتنے جیلس ہونا تھا تو اپنے بیٹے کی شادی کیوں کروائی ہے، اور تھی بھی وہ اس کی سکی بھانجی، اور سکی خالہ نے اس کے زارا کے ساتھ اس طرح کا کام کیا، اور یہ سارا کچھ کھیل انہوں نے سوچا ایک مووی دیکھ کے سر انجام دیا۔ خدا کے بندو مووی میں اور ریئل لائف میں ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن اصل میں ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں نا، اس لیے موویز میں جو کچھ ہوتا ہے ریئل لائف میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، قتل سر عام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کسی کو سزا نہیں ملنی۔ جب تک سزا نہیں ملے گی ایسی وارداتیں ہوتی رہیں گی اور ہوتی رہیں گی اور ایسے ہی ہوتی رہیں گی، جیسے کہ اس کیس میں اب جو اینڈ میں ابھی یہ کیس اینڈ پر پہنچ رہا ہے، تو جو کچھ سب کو لگ رہا ہے عید اپنی ماں کو اور بہن کو بچا لے گا، جو کہ اس کے انٹرویو سے لگا، کیونکہ اس نے اتنے خاص سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ خاموشی اس لیے تھی، کس چیز کا کس کو جواب دوں، کس جگہ پہ کھڑا ہوں، یہ بھی ابھی جو ہے نا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بس یہ کہتا ہوں ابھی صرف نہ یہاں کا ہوں نہ وہاں کا ہوں، صرف اور صرف یہ سمجھ لے یہ چیز ہے، مرنے کے مقام پہ پہنچی ہے، بس کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ گھر والوں نے جتنا ان کو سکون چاہیے تھا نا، میں یہی تھا ایک قدم آگے، ان کو بولا تھا جتنا آپ کو سکون چاہیے، جو چیز چاہیے، جو پیار چاہیے میں دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں تھا پتا ان کے ذہن میں کیا ہے۔ گھر والے تھے وہ میرے ساتھ چل رہے تھے، الحمدللہ اچھے چل رہے تھے، ابھی ان کے اندر جو ہے نا میں نہیں ہوں، وہ ہی بتا سکتے ہیں ہمارے اندر سے یہ زہر کیوں باہر آیا۔ گھر میں اگر 30,000 کی ضرورت ہے، 35 کی یا 40 کی یا 50 کی یا 60 کی یا 1 لاکھ کی یا 2 لاکھ کی ہے، تو الحمدللہ پیسے کی کمی نہیں ہے۔ اصل میں انہوں نے کبھی مجھے بولا ہی نہیں ہے ہمیں جو ہے نا اتنے پیسے چاہیے، مجھے پتا ہے کتنے پیسوں کی ان کو ضرورت ہے۔ آپ اس سے گھر میں کون ہے، ایک امی ہے، ایک میری وائف ہے، وائف میرے پاس ہے، اگر میرے پاس وائف ہے تو گھر میں 40,000 45,000 50,000 لون ہے ان کے پاس، تو ایک بندے کو ایک گھر میں مطلب یہ تو 3-4 لوگوں کا اخراجات ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کبھی پوچھا نہیں ہے ہاں اتنے یہ پیسے کہاں پہ لگانے ہیں، کیوں لگانے ہیں، یہ سوالات جو ہے نا اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں کیوں سوال کروں اپنی ماں سے جس نے مجھے جنم دیا، میں عورتوں کی بہت ضروریات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو باقی جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو دے دی ہے۔ اب کب تک یوں ہی، کتنی زارا اور قتل ہوں گی، کتنی زارا ابھی بھی قتل ہو رہی ہیں، یہ تو ایک سوشل میڈیا پر کیس آیا نا، اگر اس کو ہی رائٹ نہیں ملتا تو اور جو رورل ایریا میں لڑکیاں ٹارچر وومن وائلنس برداشت کر رہی ہیں تو ان کا کیا ہوگا۔ ہم سب کی یہ کوشش ہے، ہم سب اس ٹائم تک آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک زارا کو انصاف نہیں ملتا۔ اور آج کل ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں،
ایک عورت کو صرف اتنا اپنی ہماری بچی اگر شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس پر ظلم کیا جاتا ہے، ہم صرف اسے یہاں پر یہ سمجھاتے ہیں کہ تم برداشت کرو برداشت کرو، آخر کار برداشت کرتے کرتے یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنی بچی کا جنازہ 4 کندھوں پر اٹھانا منظور ہوتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کو زندہ اپنے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا دینا منظور نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولے سبھی پیرنٹس، تو اپنی بچیوں کو ایک تعلیم دیں، انڈیپینڈنٹ کریں کہ وہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہ ہوں، وہ ظلم نہ سہیں۔ اب ایک زارا قتل ہوئی، اس کا کیا ہوگا؟ آج بیٹا معاف کر دے گا، قدیم اپنی والدہ کو اپنی بہنوں کو معاف کر دے گا، جو کہ اس کے انٹرویو سے شو ہوا ہے کہ وہ نہ اس طرف کا رہ گیا نہ اس طرف کا رہ گیا۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ اس کی بیوی تو چلی گئی لیکن اب اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹے دادی ہے، اس کی بیٹے کی نانی تو اس کی پہلے ہی نہیں تھی، تو وہ بہنوں کو دیکھے گا۔ ایک تو ہوتا ہے فیملی ہوتا ہے نا، پریشر بھی ہوتا ہے، اب 6 بہنیں ہیں اس کی، وہ بھی ساری بیٹھیں گی سب کچھ، تو مجھے نہیں لگتا یہ کیس اینڈ تک پہنچے گا، کیونکہ اینڈ میں جا کے معاف کر دیں گے، جو کہ جرگے وغیرہ پنچایتیں بھی بیٹھ رہی ہیں، تو یہ بس یہاں پہ ہی کیس ختم ہو جائے گا۔ لیکن زارا کا خون کیا ختم معاف ہو جائے گا یہاں پر؟ سالہ حاملہ وہ تھی، کس طرح اس پر ایک کہتے ہیں نا، یہ تو درندہ صفت عورتیں ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی دل ہی نہیں ہے، کہ حسد کی آگ نے انہیں اتنا اندھا کر رکھا تھا، کسی کو پیسے کی حسد سے، اس کی خالہ کو اور نندوں کو یہ تھی یہ خوبصورت زیادہ تھی۔ خدا کے بندو، خوبصورتی بھی تو اللہ پاک نے دی ہے نا، لیکن آپ لوگوں کو کون سمجھائے نا، ان جیسے لوگوں کو۔ تو قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ وائلنس وغیرہ کو خود ہی پروموٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے۔ ہمارا کام ہے ہم ہر دن کوشش ہو ہم سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے رہے زارا کے لیے۔ تو مجھے دکھ ہو رہا ہے اس کے بیٹے شافر کی طرف، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گا؟ کیا وہ اتنی درندہ صفت عورتوں کے حوالے کیا دیا جائے گا، ان کے تھرو وہ پرورش پائے گا، تو کیا وہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا؟ دیکھیں، اپنی ہوتی ہے نا والدہ جو اس سے ایک پل کے لیے خود سے دور نہیں کرتی تھی، اس کے سامنے، بچے کے سامنے اس کے ساتھ، اس کی والدہ کے ساتھ سب کچھ ہوتا رہا۔ میں یہ کہتی ہوں، یہ سکی خالہ، آج کل سکے رشتے ہی آپ کو اتنا وہ کر دیتے ہیں، ظلم کرتا ہے نا سکے رشتے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ابھی یہ رشتے داری کو لے کے چلیں گے اور کیس کو معاف کر دیں گے، زارا کا کیس یوں ہی ختم ہو جائے گا۔ بٹ یہاں پہ سب پیرنٹس کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنی بچیوں کو انڈیپینڈنٹ کریں، جتنا آپ کو شادی کا وہ ہوتا ہے نا فکر، اس سے بہتر اپنی بچیوں کو انڈیپینڈنٹ کریں کہ کل کو اگر ان پر کوئی بھی ٹارچر وغیرہ ہو، خود کو انڈیپینڈنٹلی سنبھال سکے، نہ کہ آپ پر بھی بوجھ بنے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا واقعہ ہو رہا ہے، کوئی بھی ٹارچر ہو رہا ہے، تو آپ پہلے ہی اس کے خلاف ایکشن لیں، تو یہ نہ انتظار کریں گے کب اس کا جنازہ اٹھا کے 4 کندھوں پر اٹھا کے لوگوں کے ساتھ لے کے آئیں گے۔ اس سے پہلے آپ ایکشن لیں۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسا کوئی واقعہ ہو رہا ہے، آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں، تو روز قیامت ہم سب سے جواب دہی ہوگی کہ آیا آپ سب کے سامنے آپ کے ارد گرد ایسا واقعات ہو رہے تھے، آپ سب کیوں خاموش تھے؟ آپ سب کا کیا کہنا ہے اس کیس کے حوالے سے؟ کیا قدیم معاف کر دے گا اپنی سسٹرز کو؟ کیا زارا کا قتل یوں ہی معاف ہو جائے گا؟ آپ سب کا کیا کہنا ہے اس کیس کے حوالے سے؟ کیا زارا کو انصاف ملے گا؟ اپنی فیڈ بیک کا لازمی کمنٹ سیکشن میں دیں اپنی فیڈ بیک۔ تو ملتی ہے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ خدا حافظ۔